بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر عمل اور وظیفہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں دنیا کو جہاں بہت سے سکھ ملے ہیں، وہی انسان دلی سکون سے محروم ہے۔ وہاں انسان دلی سکون سے محروم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے سٹریس، ڈپریشن کا شکار ہے، اور انسان اپنے اس سکون کو واپس پانے کے لیے بہت سے ہیلے، بہانے اور حربے استعمال کر رہا ہے۔ پر مسلسل جستجو کے بعد بھی انسان پریشان حال ہے، کیونکہ انسان ہر اس چیز سے کوسوں میل دور چلا گیا جس کے اندر اللہ پاک نے انسان کے لیے سکون رکھا ہے۔ تو کافی عرصے سے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ بہت سے مریض یہ بات کرتے ہیں کہ دل میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اضطرابی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی تعویذ دے دیں تاکہ کچھ ہمیں سکون ملے۔ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کلام پاک کا وہ حصہ ہے جو بنیادی حصہ ہے، یہ بنیادی حصہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے ملے اس کو اپنا لو، اور جس بات سے اللہ کا رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ یہی ایمان کی اطاعت رسول ہے۔ بس تم اپنی ذاتی سوچ کو قربان کر دو، اللہ کے رسول نے جو راستہ تمہارے لیے پسند کیا ہے وہی راستہ تمہارے لیے خیر کا راستہ ہے۔ جو تم سمجھتے ہو وہ اتنی خیر کا راستہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ وہ خیر کا راستہ ہے جو تمہارے لیے اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ جس بات کو تم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو وہ بات اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی کہ تم سمجھتے ہو، بلکہ اصل میں نقصان دہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے نقصان دہ سمجھی۔ گویا کہ ایک معیار قائم کر دیا قرآن کریم نے فرزندان اسلام کے لیے۔ اطاعت رسول میں تمہیں اپنے جذبات اور احساسات کی قربانی دینی ہوگی، اور جس وقت تک تم اپنے جذبات و احساسات کی قربانی نہیں دو گے اس وقت تک اللہ کے رسول کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص ایمان میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اور اس کے جذبات میری منشا کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل نہیں ہو سکتا۔ گویا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں اپنے آپ کو اس حد تک پابند بنا لیتا ہے کہ اس کے جذبات و احساسات اور اس کی خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے تابع ہو جائیں، تب جا کر وہ دنیا اور آخرت کی واضح کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اس امت میں سب سے بہترین جماعت ہے، سب سے کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کی سیرت و کردار میں جو بات نمایاں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات، اپنے جذبات پر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو حاکم مانا۔ انہوں نے وہ نہیں کیا جو وہ خود چاہتے تھے، انہوں نے وہ کیا جو اللہ اور اس کا رسول چاہتے تھے۔ اس سے ان کے ذوق میں ایسی تبدیلی آئی
کہ گویا وہ اخلاق نبوی کے پرتاؤ بن گئے۔ قرآن پاک میں اللہ نے نماز کی اہمیت بتلائی ہے۔ آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا جذبہ نکل گیا، احترام نکل گیا، خشوع خضوع نکل گیا، اس کی نورانیت نکل گئی۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں کوتاہی کی، اللہ پاک نے رحمت کی چادر کھینچ لی۔ بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں۔ ملک کے سربراہ سے لے کر معمولی آدمی تک سب بے چین ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے۔ مالک کی نافرمانی کر کے کوئی اچھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ پریشانی کی جگہ سکون تب ملے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کو بجا لاؤ گے۔ خداوند کریم کا نماز کے بارے میں قرآن کریم میں جس کی عظمت اور جس کی اہمیت اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں تقریباً 750 جگہ حکم دیا۔ تیرا بیٹا اگر ایک حکم نہ مانے، تیری بیوی اگر ایک بات نہ مانے، کتنا لال پیلا ہوتا ہے، تجھے کتنا غصہ آتا ہے، اور اس خالق کائنات نے 750 مرتبہ حکم دیا، تو نہ مانے تو کیا خدا راضی ہوگا؟ اس سے خدا کو پیار آئے گا تمہارے اوپر؟ تو نماز کی اہمیت اللہ پاک نے اس لیے بتائی ہے کہ اس کو پڑھیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب میرا تخت لگے گا، جب میری عدالت لگے گی، جب میری کرسی لگے گی، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو کسی صورت نہ چھوڑیں، نماز پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد استغفار صبح شام کثرت سے کریں۔ پھر رات کو سوتے ہوئے سورۃ المزمل جو ہے، سورۃ مزمل، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جو بے چینی ہے، اضطرابی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن نماز کو قائم رکھیں، نماز نہ چھوڑیں۔ اگر خالی وظائف پڑھنے سے یا تعویذ دینے سے دلوں کو سکون اور چین اور قرار اور راحت ملتا تو پھر لوگ نمازیں نہ پڑھتے، بس تعویذ لے لیتے اور بس آرام سے پھرتے رہتے۔ نمازیں نہ چھوڑیں، نمازوں کی پابندی کریں، پھر ذکر کریں، استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں۔ ذکر اللہ سے ہی روح کو طاقت ملتی ہے، روح طاقتور ہوتی ہے، نفس جو ہے کمزور ہوتا ہے۔ اگر نفس کو ہم طاقتور کریں گے، روح کو کمزور کریں گے تو پھر بے چینی آئے گی، اضطرابی آئے گی اور بے سکونی آئے گی۔ تو روح کو ذکر اللہ کی خوراک دیں، یہ روح کی خوراک ہے۔ تو یہ آپ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پریشانیاں اور بے سکونی اور پریشانی کو ختم فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کی بے سکونی کو راحت میں بدل دے گا، سکون میں بدل دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔